الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں الیاس گھومن گمراہی کا ٹھیکیدار اور کتاب و سنت کا باغی، تقلید کا ٹھیکیدار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے اور ان کی شان میں غلو سے کام لے رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلو سے منع کیا ہے۔ اس کے باوجود مقلدین غیر مقلد امام کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کو دیکھا ہے اور 7 صحابہ سے روایت کی ہے۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور بھی فقہا ہوں گے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے توجہ رکھنا، جہاں اصول نکالے، مسائل نکالے اور سب سے پہلے علم شریعت کو مسائل کے ساتھ مرتب کیا ہے، وہاں امام صاحب کی خوبی یہ ہے کہ 6 صحابہ کرام کی زیارت، 6 یا 7 کی زیارت بھی کی ہے، 70 کا زمانہ بھی پایا ہے، تو امام حنیفہ براہ راست صحابہ کے شاگرد ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسروں سے پوچھنے کے بجائے خود ابو حنیفہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنے صحابہ کو دیکھا ہے۔ چنانچہ بہت ہی بڑے امام ہیں ابو احمد بن عدی الجرجانی، ان کی وفات 365 ہجری میں ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں سمعت ابا حنیفہ، پوری روایت میں ہے حدثنا عبداللہ بن محمد بن عبد العزیز حدثني محمود بن غیلان حدثني المرئي سمعت ابا حنیفہ يقول ما رأيت افضل من عطاء وعامة ما احدثكم خطأ۔ ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے عطا بن ابی رباح تابعی سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا، یعنی یہ جو تابعی ہے نا، تابعی سے افضل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، تمام مومنوں کا، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ تابعی سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ اب ابو حنیفہ اگر صحابہ کو دیکھ لیتے تو تابعی کو سب سے افضل کیوں کر قرار دیتے؟ پھر سے سنیے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے عطا بن ابی رباح تابعی سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں دیکھا، اور میں تمہیں عام طور پہ جو حدیثیں بیان کرتا ہوں وہ غلط ہوتی ہیں۔ الکامل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 2473، اور طبع جدیدہ میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 237 ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے الاسانید الصحیحہ فی اخبار امام ابی حنیفہ میں بھی یہ چیز موجود ہے، صفحہ نمبر 290 پہ۔ اور دیگر محدثین نے بھی یہی بات بیان کی ہے، دیگر محدثین نے بھی یہی بات بیان کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہے۔ دوسری روایت میں اس طرح سے ہے حدثنا ابن المقری حدثنی بی قال سمعت ابا حنیفہ یقول ما رأيت افضل من عطاء وعامة ما احدثكم به خطأ
مسند علی ابن الجعد اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777 اور روایت نمبر 2062. دوسرا نسخہ ہے اس میں 1978 ہے اور صحیح سند ہے. صحیح سند ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہے، کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہے. آگے فرماتے ہیں، دیکھیں، سمعت ابا حنیفہ یقول ما رأيت احد اکذب من جابر الجعفی ولا اخبر من عطاء ابن ابی رباح. میں نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے جابر الجعفی سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں دیکھا اور عطاء ابن ابی رباح سے زیادہ افضل کوئی نہیں دیکھا. العلل الصغیر للترمذی صفحہ نمبر 891 وسندہ حسن. مسند علی ابن الجعد روایت عبداللہ البغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 777 اور روایت نمبر 2061. دوسرا نسخہ اس میں ہے روایت نمبر 1977 وسندہ حسن. الکامل لابن عدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 537. دوسرا نسخہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327 وسندہ حسن. اور امام بیہقی نے کتاب القراءات، کتاب القراء خلف الامام صفحہ نمبر 134 پہ اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 321 کے تحت. اور دوسرے نسخے میں صفحہ نمبر 157 ہے، حدیث نمبر 345 کے تحت، اور یہ سند حسن ہے. حسن ہے. معلوم یہ ہوا کہ ان تمام روایات میں امام ابو حنیفہ خود اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ میں نے عطاء ابن ابی رباح سے بڑھ کر کسی کو بھی اچھا اور افضل نہیں پایا ہے. اور اسی طرح سے امام ابو الحسن الدارقطنی کا قول اور تحقیق بھی ہے. اور امام دارقطنی کب کے ہیں؟ امام دارقطنی خطیب بغدادی سے بھی پہلے کے ہیں، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کسی بھی صحابی کو نہیں دیکھا بلکہ تابعی کو دیکھا ہے. تابعی کو، تو امام ابو حنیفہ تابعی بھی نہیں ہوئے بلکہ تبع تابعی ہوئے، تبع تابعی ہوئے. اور جہاں تک کتاب کی بات ہے، اصول کی بات ہے، تو امام مالک کی کتاب آج بھی موجود ہے، موطا امام مالک. اور امام مالک کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی، اور فقہ کی کتابوں میں، حنفی کتابوں میں دیکھیں گے محمد بن حسن، محمد خالفہ محمد، یہ امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد اور امام مالک کے بھی شاگرد. امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اور موطا امام مالک کی روایت کی آج بھی موطا امام محمد کے نام سے موجود ہے. دکھاؤ حنفیوں، گھومن اور گھومن کے چیلے، ذرا دکھاؤ تو کتنی روایتیں ہیں موطا امام محمد کے اندر. اگر ذرا بھی عقل و خیرت سے کام لیں تو یہ تقلید کا ڈھنڈورا پیٹنے والے کم سے کم اتنی پاکدامی تو نہ بیان کریں. ترے دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ اپنے امام ابو حنیفہ کے مدح سرا ہیں، ثنا خواں ہیں، حقیقت سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے. امام مالک کی کتاب موجود ہے، امام شافعی کی کتابیں موجود ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں.
امام ابو حنیفہ کی کون سی کتاب ہے؟ کون سا ضابطہ انہوں نے متعین کیا ہے شریعت کا؟ کوئی ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں. اسی وجہ سے جو چاہتا ہے سود کو حلال قرار دیتا ہے، جو چاہتا ہے رنڈی کی کمائی کو حلال قرار دیتا ہے. یہی آوارہ گردی کا دروازہ کھولا گیا ہے. کسی ایمان والے کو گوارا ہو نہیں سکتا، جو ہے دشمن محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا.